اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ پسند ہے جو فقیر ہو, جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر خیانت کرتا ہو. تین چیزیں بتائی. اللہ تعالیٰ کس کو محبوب رکھتے ہیں, سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے کہ کوئی بندہ فقیری ہے. فقیری مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دو قسم کے فقیر ہیں. ایک بندہ ایک فقیر ہے, کچھ بھی نہیں رہتا اس کے پاس, اور ایک فقیر وہ ہے جو ہمیشہ حقیقت میں انسان فقیر ہی ہے, کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک فقیر تو کیا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ایسا فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا محبوب فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں کہ ایسے فقیر کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو جس حال میں رکھ کے راضی رہتا ہوں, اور وہ جو رزق اس کو ملتا جب وہ خیانت کرتا, خیانت مطلب تھوڑے پہ صبر کر لیتا ہوں, جو بھی اس پہ راضی رہتا تھوڑے پہ صبر کر لیتا, ناشکری نہیں کرتا, ہرس نہیں کرتا ہوں, لالچ نہیں کرتا ہوں, خواہشات نہیں کرتا, خیانت کرتا, جو ملا راضی رہتا صبر کر لیتا ہوں. تو خیانت بھی کر رہا ہوں, اللہ جس حال میں رہے راضی بھی رہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے محبوبین کیا ہے, اللہ کے محبوبین کی سنتیں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے, خوشحالی میں بھی ہو, تنگدستی میں بھی ہو, ہر حال میں مولا کا شکر ادا کرتے. ان کی کیفیت دونوں حالت میں الگ الگ نہیں رہتی. کیفیت کچھ ہو یا نہ ہو برابر ہوتی ہے ان کی. مولا کی عبادت اس طرح کرنا ہے, جب ہو تبھی بھی ویسی کرتے ہیں, جب کچھ نہ ہو تبھی بھی وہ کرتے. تو یہاں پر کیا بتایا ذرا, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں, کہ بندے جب خیانت کرتے ہیں, یعنی جو ہے اس پر راضی رہتے ہیں, اور اللہ کی رضا پر اللہ تعالیٰ جس حال میں رہ کے راضی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب کرے. اب فی زمانہ دیکھیں ہماری حالت دیکھیں, ہمارے پاس کیا ہے آج فی زمانہ, کہ کسی کے پاس 6 مہینے کا راشن, سال بھر کا راشن ہوتا ہے, پھر بھی جو ہے نا شکایتیں ہوتی ہیں, پھر بھی ناراضگی ہوتی ہے, پھر بھی جو ہے نا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں اترا, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ حاجت روا ایمان نہیں اترا. ہمارے دل میں کیونکہ مخلوق کی حاجت روائی پن آ گئی, مخلوق پر بھروسہ آ گیا, راشن پر بھروسہ آ گیا, کھانے پر بھروسہ آ گیا, پانی پر بھروسہ آ گیا, تنخواہ پر بھروسہ آ گیا, آفس پر بھروسہ آ گیا. جب اللہ سے چھوڑ کے غیر جو مخلوق ہے, اللہ کا غیر ہے جو مخلوق ہے, اس پر بھروسہ آ گیا, تو یہ بھروسے کی وجہ سے حالانکہ سامان سال بھر کا ہے, حالانکہ سامان زندگی بھر کا ہے, حالانکہ پراپرٹی سب بہت زیادہ ہے, حالانکہ کرایہ زندگی بھر آ رہا ہے, مرے دم تک کرایہ آ رہا ہے, پھر بھی بندہ پریشان ہے. یہ پریشانی کیا ہے, بندہ کیا ہے, بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے. مخلوق میں تو اپنی رضا بتا رہا. آفس میں ایک بندہ ہے, ہر جیسی بھی حالت رکھے, آفس میں ایک بندہ ہے, امپلائر کے پاس اپنی امپلائی کیسا نبھاتا انہیں, جیسا اس کو جو حال میں رکھے راضی رہتا ہوں, تنخواہ کل کرتے راضی رہتا. اس کو معلوم ہے باہر حالات ایسے ہے, وہ کہتا ہے باہر حالات ایسے میں کیا کروں, ان کی غلامی کرنا پڑتا, میں نوکر ہوں غلامی کرنا پڑتا, میں لیبر ہوں غلامی کرنا پڑتا. وہاں پر اپنی جو دل کی رضا ہے آفس پر, دل کی رضا ہے دکان پر یا اپنے ہیڈ پر, اپنے مینیجر پر, وہ بظاہر وہ ظاہر کرتا کہ میں اس پہ راضی ہوں, جیسا یہ آفس والے رکھے راضی ہوں. مگر جب اللہ کی بات آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب دین کی بات آتی ہے, بندہ کہتا ہے, بندے کا دل کہتا ہے یا اس کے اعمال دکھاتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں. وہ شکایتوں میں شکایتیں ہوتی ہیں, ناشکری پنا پہ ناشکری پنا ہوتا ہے, اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے اندر ایمان کی کمی کی وجہ سے, ہمارے اندر شرک جو بڑھ گیا ہے, کفر جو آ گیا ہے, نفاق جو آ گیا ہے. ہم ظاہر میں ایک ہے, پیسے آنے پر خوش ہے, پیسے چلے جانے پر ناراضگی. جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو صورت ہماری کھل جاتی. تو ہمارے اندر دیکھیں کہ عمل میں کوتاہیاں کیوں ہو رہی, ہمارے اندر عمل میں کوتاہیاں اس لیے ہو رہی, ہمارے اندر ایمان نہیں آیا. ایمان آیا تو ہم اللہ پہ راضی رہتے, ایمان آیا تو ہر حالت میں ہم خوش رہتے, ایمان آیا تو ہم خیانت کرتے, ایمان آیا تو رب کو ہم ہمیشہ پکارتے. حالت کچھ بھی ہو, ایمان والا مولا کو پکارتا. حالت جیسی بھی ہو, حالت کچھ ہو یا نہ ہو,
کچھ بھی ہو یا نہ ہو مولا کو ہمیشہ بندہ پکارتا. تو بندگی کیا ہے؟ بندگی یہی ہے، بندہ ایمان کے ساتھ مولا کو رجوع رہتا ہے، حالت کچھ بھی ہو، مرے دم تک یہ رجوع اس کا چلتے رہتا. تو اللہ کے محبوب بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے راضی ہو، آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مولا سے راضی ہو، اور ہر حال میں مولا سے قناعت کرنا. قناعت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں، جس حال میں رکھے صبر کر لینا کہ مولا کی مرضی ہے، میں مولا نے جو میرے لیے تقدیر رکھی ہے میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ ایمان تقدیر پر بھی لانا، اللہ تعالیٰ جیسا ہماری تقدیر بنائے ہمارے لیے بہتر ہے. تو ہمارے لیے بہتر، ہمیں یہ یقین کرنا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اب یہ میرے لیے بہتر کب آئے گا؟ جب ہم اپنے مالک کو جانیں گے، اپنے مالک کو پہچانیں گے. اب ہمارے اندر ایمان کی کمی کیوں ہے؟ ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق کیوں ہے؟ ہمارے اندر ناشکری پنا زبان سے ظاہر کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بیزار کیوں ہو جاتے جب دین کی بات آتی؟ ہمارے عمل نماز میں جیسا ہونا ہے دین قرآن اور حدیث کے حساب سے کیوں نہیں ہو رہے؟ روزہ جیسا قرآن اور حدیث کے حساب سے ہونا ہے کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ہے، اس کی کمی ہے. تو محبت سے پہلے ایمان چاہیے، محبت سے پہلے جانتا پن چاہیے. ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین، یقین ہونا کہ مولا میرا حاجت روا ہے، یقین ہونا کہ مولا میرے ساتھ ہے. ہم مولا کو ساتھ کب پائیں گے؟ مولا کو جب جانیں گے مولا کو ساتھ پائیں گے. مولا کو دیکھنا ہے، دیکھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مولا کو کب دیکھیں گے؟ مولا حاجت روا ہے کب دیکھیں گے؟ ہم جانیں گے کہ مولا ہماری حاجت پوری کر رہا ہے، مولا سے ہم پڑھ رہے ہیں. علم دین آئے گا تو ہم جانیں گے. علم دین سے ہمارے اندر جانتا پن آنا، علم دین سے ہمیں مولا کی پہچان ہوتی ہے. جب جس کی پہچان ہو جاتی تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے. اس سے اگر ہماری پہچان اللہ سے ہو گئی، ہماری پہچان ہو گئی اللہ حاجت روا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کریں گے. اور اللہ کے علاوہ ہم کسی غیر مخلوق کو، اللہ کا جو غیر ہے مخلوق، ہم اس کی حاجت روا اپنے دل سے نکال دیں گے. تو ہمیں جب پتہ چل جائے گا ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، تو وہاں ہمارا دل مطمئن رہے گا. ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے اندر یہ یقین رہے گا جو بھی میرے پاس ہے اللہ کی ملک ہے، امانت ہے میرے پاس، میں اس کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا ہو جائے گی. جب میں مر جاؤں گا میرا جسم بھی میں یہاں چھوڑ کے چلے جاؤں. تو یہ ایمان کی کیفیت کب آئے گی؟ یہ ایمان کی حالت کب آئے گی؟ ہمارے اندر ایمان آنا. ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. یقین کب آئے گا؟ علم دین سے یقین آتا، علم سے یقین آتا. کون سی بھی چیز کا یقین علم سے آتا، علم کے بغیر یقین نہیں آتا. بغیر علم کے کوئی بھی چیز کا یقین نہیں آتا. تو یقین کے لیے علم ہونا، یقین آئے گا تو کامیابی ہے خبر میں بھی آخرت میں بھی. تو ایمان ضروری ہے. ایمان آئے گا تو بندہ قناعت کرے گا، ایمان آئے گا تو خوش رہے گا مولا جس حالت رکھے. اور ایمان والے کی وجہ سے انہیں آس پاس والوں کو بھی خوش کرتا. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے وہ نگیٹو امپیکٹ سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں، آفسوں میں لاتا. ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے اب وہ کہتا ہے، ناشکری پنا کرتا ہے، ساتھ والے بھی کہتے ہیں اور صحیح میں ایسا ہونا تھا اور اللہ تعالیٰ دیتا کہ نہیں. کفریہ کلمات جب کہتا ہے تو آس پاس والے بھی اس میں متاثر ہو جاتے. ایمان جب رہتا ہے، کوئی بندہ کفری کلمات بھی کہہ رہا ہے، ناشکری والے کلمات بھی کہہ رہا ہے، بے صبری کام بھی کر رہا ہے، تو ایمان والا بندہ اس کو قرآن اور حدیث سے نصیحت کرتا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچپنے سے پال رہا، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں سے قبر میں گڑے جانے تک ہمارا حاجت روا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ حاجت روا ہے، بندہ اس کو سکھاتا. ایمان نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہے؟ پورے سوسائٹی میں تمام جو مسائل ہے ایمان نہ رہنے کی وجہ سے. تو ایمان ضروری ہے ہر چیز کے لیے، ایمان کے بغیر کوئی گزارا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پسند کرتے. تو اللہ تعالیٰ محبوب کس کو رکھ رہے ہیں؟ ایمان والے کو پسند کر رہے ہیں. کیوں وہ ایمان والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا حال میں رکھے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر رہا ہے. رزق کیا ہے؟ رزق پہ قناعت کر رہا ہوں. رزق کیا ہے؟ ہم کھانے کو ہی رزق سمجھتے، ہر چیز رزق ہے. آنکھ کی بینائی، آنکھ کا رزق کیا ہے؟ آنکھ کی بینائی. کان کا رزق کیا ہے؟ کان کی سماعت. زبان کا رزق کیا ہے؟ زبان کا کلام. جسم کا رزق کیا ہے؟ اس کی قوت ہے، اس میں خون ہے. ہمارے اندر انگنت رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہمارے اندر. اگر دیکھو، اگر مثال کے طور پر ہماری زبان پر اگر چھالا آ جائے تو ہمیں اپنی محتاجی کا احساس ہوتا. اگر ایک زبان پہ چھوٹا سا چھالا آ جائے تو ہمیں بات کرنے میں پرابلم ہوگی، ہمیں جو نا کھانے میں پرابلم ہوگی. لذیذ غذائیں ہمارے سامنے ہوں گی، مگر ہم جب کھائیں گے ہم بولیں گے نہیں میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس چھوٹا چھالا ہمارے کو ہلا دیتا. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک نشانی ہمارے پاس ہے کہ تم محتاج ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سب محتاج ہو. ہم ہر بندہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہمارا انسان تم سب محتاج ہو. تو ہمیں دیکھنا ہے، یہ یقین کرنا ہے محتاج ہے. ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں دیکھنے کی وجہ سے ہم اللہ سے راضی نہیں. ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے اس پہ قناعت نہیں کر رہے. ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں جاننے کی وجہ سے بے صبری کا پناہ کر. ہم اپنے آپ کو محتاج اور فقیر نہیں دیکھنے کی وجہ سے ناشکری پناہ کر. ہم اپنے آپ کو محتاج نہیں دیکھنے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے. تو جب محتاج دیکھ لے گا بندہ اپنی فکر کرے گا، ارے میں تو محتاج ہوں، انہیں بھی محتاج ہے، انہیں بھی فقیر ہے، انہیں بھی اللہ کی ملک ہے، میں بھی اللہ کی ملک ہوں. تو مالک کی ملک دیکھ لے گا، جب اللہ کی ملک اپنے اندر دیکھ لے گا، اللہ کی ملک اپنے باہر دیکھ لے گا، تو بولے گا یہ مولا کی ہے. مولا کی جب دیکھ لے گا تو مولا کی مرضی سے چلے گا. اس کو دکھے گا کہ ہر چیز مولا کی ہے، تو اپنی مرضی کا دخل اندازی نہیں ہے، میں اپنی مرضی رکھ ہی نہیں سکتا ہوں. تو جب دیکھ لیتا ہوں کہ اللہ کی ملک ہے ہر جگہ، ہر چاروں طرف اس کو اللہ کی، باہر بھی اللہ کی ملک دکھ رہی ہے، اندر بھی اللہ کی ملک دکھ رہی ہے، تو مولا سے راضی رہتا. تو یہ اللہ کی ملک کب دیکھیں گے؟ اپنے اندر، اپنے باہر. یہ ایمان آ گا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے.
اللہ کو جانیں گے تو یہ ایمان آئے گا. یہ جاننے سے کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے جانیں گے, اللہ خالق ہے جانیں گے, اللہ رازق ہے ہم جانیں گے, تو ہمارے اندر ایمان آئے گا, تو ہم جو ہے نا اپنے اندر بھی عمل لائیں گے اور اپنے باہر بھی عمل لائیں گے. اب امن کیوں نہیں آ رہا؟ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی, ہر سہولت ہونے کے باوجود بھی, ہر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی امن کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم دین کو چھوڑ دیے. ہم کیا ہے, ٹیکنالوجی تو آ گئی, سہولتیں تو آ گئی, مگر وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریورس کام ہو رہا. ریورس کیا ہو رہا؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے اندر بے صبری آ رہی, ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے اندر غصہ آ رہا. ہم جو نا تھوڑی چیز پہ جو نا خلاف نہیں کرتی. تو آج دین پہ اس کے پاس سولوشن کیا ہے؟ جو 1400 سال پہلے جو سولوشنس تھے, آج بھی دین کے پاس وہی سولوشنس. اگر وہ زمانے میں کہ کسی کے پاس غصہ ہے تو دین اس کا سولوشن, کسی کے پاس بے صبری ہے دین اس کا سولوشن, کسی کے پاس ناشکری ہے دین اس کا سولوشن. ٹیکنالوجی کے پاس اس کے پاس سولوشن نہیں ہے. آج جو سولوشن دین کا جب تھا قرآن اور حدیث کا, آج بھی وہی سولوشن ہم امپلیمنٹ کر سکتے. کوئی دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی ہمارے اندر سے کفر نہیں نکال سکتے, ہمارے اندر سے بے ایمانی نہیں نکال سکتے, ہمارے اندر سے ناشکری نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ کا دین اتنا خوبصورت ہے, قیامت تک یہ دین قیامت تک یہ دین رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہر سولوشن ہی سولوشن, ہر پرابلم کا سولوشن ہے. مگر بیسک اس میں سولوشن یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں. ہم ایمان, ہمارے اندر یقین ہمارے اندر آ جائے. ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی کا یقین چلے گیا, اس کو ہم واپس لے کے آئیں. واپس کیسا لے کے آئیں گے؟ ہم جب اولیاء اللہ کی محفلوں میں آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی محفلوں میں آئیں گے, تو ہمارے دلوں کو وہ غذا ملے گی. جسم کی غذا کی ہمیں فکر ہے. کئی عید کے دن ہوتا ہے, رمضان میں ہوتا ہے, دوسرے اہم دنوں میں ہوتا ہے, جب بھی اہم نیشنل ہالیڈیز ہوتے ہیں, تو ہم وہاں پر کیا ہوتا ہے, کئی جو ہے نا لوکل مارکیٹس میں آفرس لگتے ہیں. فلاں 50% آف, 30% آف, 80% آف, 1 فری. تو آفرس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب آفرس دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مچل گیا ہے, پیسے بچتے بول کے ہم جاتے ہیں. چلو جسم کو اچھی سے اچھی غذا دیں گے بول کے ہمیں فکر رہتی ہے کہ جسم کو اچھی سے اچھی غذا دینا. بے شک جسم کو اچھی سے اچھی غذا دینا ہے, مگر جسم سے اہم غذا قلب کی غذا ہے. قلب کی غذا کیا ہے؟ ایمان. اس میں نور ایمان آنا. نور ایمان آئے گا تو قلب کی غذا ملے گی, اور یہ نور ایمان کے ساتھ ہی بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے, دنیا میں بھی آخرت میں. اور تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ بندہ جب ایمان اس کے اندر آئے گا تو بندہ راضی رہے گا مولا سے, جس سال میں رکھے بندہ خوش رہے گا, مولا سے راضی رہے گا, مولا کا محتاج بنے گا, مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اللہ سے راضی ہے, انہیں جس حال میں رکھے, اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خیانت کر رہا. جو رزق ہے, جو رزق مطلب جو بھی ہماری حاجت ہے وہ ہمارا رزق ہے. سانس ہمارا رزق ہے, سماعت ہمارا رزق ہے, قوت ہمارا رزق ہے, خون ہمارا اندر رزق ہے, خون کی دوڑان ہمارا رزق ہے, جو رگوں میں خون دوڑ رہا وہ ہمارا رزق ہے. یہ ہڈیوں کو جو غذا پہنچ رہی ہے, گوشت کو جو غذا پہنچ رہی ہے, جو ہمارے پیٹ میں ڈائجیشن ہو رہا ہے, تمام چیزیں, ہزاروں چیزیں ہمارے اندر جو ہے نا رزق کے مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کر رہا, مگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر ہم عمل نہ کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں دنیا کی محبت, دنیا کی لالچ میں کیا ہے, ہمارا دل گرفتار ہو گیا. دنیا جہاں بلاتی ہے ہم فوراً وہاں جاتے, مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں آتی ہے ہم وہاں سے جو ہے نا اسکیپ ہو جاتے. نہیں یہ میں دیکھ لیتا ہوں بعد میں, پہلے میرے کو شادی کرنا ہے, میرے کو یہ کام ہے, میرے کو آفس کا کام ہے, میرے کو یہ کام ہے, میرے کو کمانا ہے, میرے کو پہلے ایمبیشنس ہے میرے کو جو ہے نا یہ ٹارگیٹس ہے میرے, یہ ختم کر کے آؤں گا, یہ ختم کر کے آؤں گا, بولا وہ ہم ہی ختم ہو جاتے جب تک, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے اندر ایمان لانا ہے, مولا ہم سے راضی ہو جائے. یہ مقصد ہمارا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اللہ کو راضی کر لے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم جب دنیا سے چلے. تو ہمارا یہ ایمبیشن ہونا, ہماری یہ ایم ہونا کہ ہم مولا کو راضی کر کے یہاں سے جائیں, ہم مولا کو پہچان کے یہاں سے جائیں. اور مقصد بھی یہی ہے ہمارا آنے کا کہ مولا کو پہچانوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں تمہیں کو پیدا کرا, اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں کو پیدا ہی اس لیے کیا اپنی پہچان کے لیے, تمہیں کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے, تم میرے کو نہیں پہچان رہے. تو پہچانیں گے تو ہم محبت ہوگی تو پھر عبادت صرف اللہ کی کریں گے. جب محبت ہوگی, عبادت اللہ کی ہوگی, تو ہمارے اندر سے جو مخلوق کی جو حاجت روائی پن ہے وہ نکل جائے گی. پھر ہمارے اندر سے جو بھروسہ مخلوق کا ہے, ہمارے اندر سے جو نفاق بھرا ہوا ہے, ہمارے اندر جو نافرمانی ہے, وہ سب نکل جائے. تو مالک کی فرمانبرداری کریں گے, مالک کی فرمانبرداری کریں گے. اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ ایک مرتبہ گھر سے نکلے, عید کا دن تھا, آپ کے ایک بیٹے تھے, آپ کے بیٹے کو دیکھا کہ پرانی خمیص میں ہے. وہ بیٹے کی پرانی خمیص دیکھ کر آپ زارو خطا رونے لگے. عید کا دن تھا, پرانی خمیص سے بڑا رونے لگے. بیٹے نے سوال کیا, ابا جان آپ کیوں روتے ہیں اتنا, آپ کی وجہ کیا ہے اتنا رونے کی, کیا وجہ ہے آپ اتنا رو رہے ہیں, زارو خطا رو رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اے بیٹے آج عید کا دن ہے, اور
تو نے پرانی قمیص پہنی ہے. جب تو باہر نکلے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں کے پاس, بچوں کے پاس نئے نئے قمیصیں, اور لوگ دیکھیں گے تیرے جسم پر پرانی قمیص ہے, تو اس کی وجہ سے تیرا دل ٹوٹ جائے گا. تو جب تیرا دل ٹوٹ جائے گا, میں اس بات کو سوچ کر رو رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں, بڑا ایمان افروز جواب دیتے ہیں کہ اے ابا جان, دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جو رضا الہی نہیں پا سکا. دل تو دو وجہ بتاتے ہیں, دل تو اس کا ٹوٹا جو رضا الہی نہیں پا سکا, یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو, اور یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو, اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے اس طوفیل میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کیا جواب دیا آپ نے؟ کہ دل تو اس کا ٹوٹا جو رضا الہی نہیں پایا. رضا الہی, دل میں رضا ہوتی ہے, دل میں ناراضگی ہوتی ہے. ہماری رضا مخلوق میں ہے اور ہماری ناراضگی اللہ تعالیٰ سے. ہم بظاہر تو زبان سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے, اللہ تعالیٰ پہنچاتا, مگر ہماری شکایتیں, ہماری ناشکری, ہماری بدعمالیاں یہ ثبوت ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے دین سے خوش نہیں ہیں. ہم مخلوق کے بنائے ہوئے دین پہ خوش ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ ناراضگی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کفر و شرک کی وجہ سے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کیا فرما رہے کہ دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جو رضا الہی نہ پایا. اے ابا جان, میں تو میرے رب سے راضی ہوں, میری قمیص تو پرانی ہوگی ماں, مگر میرا دل مطمئن ہے میرے رب سے. اور دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی. مجھے یقین ہے آپ مجھ سے راضی ہے, اور آپ کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے. کیسا بنا ہے؟ جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, آپ کے پاس قریب آتے ہیں, آپ کو گلے لگا کے پھر رو رو کے آپ کو دعائیں دیتے. تو یہ ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے جملے میں ہی ایمان کی تصدیق ہو جاتی. ایمان والوں کے ایسے جملے ہوتے ہیں, آپ فرما رہے رضا الہی جس کے پاس نہ ہو, مطلب جس کا دل راضی ہی نہیں ہے مولا سے, جس کا دل مولا سے راضی نہیں ہے, مولا کے بتا جو خناعت ہی نہیں کر رہا, جو راضی نہیں ہے, جو خوش نہیں ہے, تو دل تو اصل اس کا ٹوٹا ہوا ہے. تو مجھے پریشانی نہیں ہے ابا جان, میں راضی ہوں, اور مجھے یقین ہے آپ کی رضا کے طوفان میں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. تو کیسا یہ ایمان والوں کے, تو اللہ کے محبوب بندے ہی, اللہ کے محبوب بندے کیا کرتے, اللہ کے محبوب بندے قناعت کرتے, جو حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اس سے راضی رہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو اندر سے شکایتیں ہیں, ہمارے اندر جو ناشکری پنا ہے, ناشکری پنا کیا ہے, ناشکری پنا کفر ہے. نعمت کا انکار کر رہے ہیں ہم, یہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں کروڑوں نعمت, لاکھوں نعمت ہمارے اندر ہے, ہمارے ساتھ ہے, مگر ہم یہ نعمت کا انکار کر رہے ہیں, ناشکری پنا کر رہے ہیں. یہ ناشکری پنا کیا ہے, ہمارے اندر کفر ہے. یہ کفر کی وجہ سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے پاس حیث و نعمتیں بھی چلے آتی. تو پریشانیاں کیوں آ رہے ہیں, حیث و نعمت بھی ہمارے پاس کیوں جا رہی, کہ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی پرواہ کر دی. جب ہم شکر کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. اب یہ جب شکر کب آئے گا, جب جانیں گے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ نعمت اللہ کی طرف سے نہیں جاننے کی وجہ سے, نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر ناشکری آئی. مخلوق کی طرف سے نعمتیں سمجھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, مخلوق کی طرف سے نعمت ہمارے اندر شرک آ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتے, شرک کو برداشت نہیں کرتا. تو بندہ کیا کر رہا ہے, نعمت کچھ آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے. اب بندہ اپنی صلاحیتوں کو مولا کے ساتھ رکھ رہا, حالانکہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, مگر بندہ کیا کر رہا ہے, یہ صلاحیتیں میری ہے. یا بندہ کیا کر رہا ہے, اپنے سرٹیفکیشنس کو رکھ رہا, بندہ کیا کر رہا ہے, اپنے مینیجریل اسکلس کو رکھ رہا, بندہ کیا کر رہا ہے, اپنے بینک بیلنس کو رکھ رہا کہ میرے بینک بیلنس سے کام ہو گیا, میرے فلاں دوست سے کام ہو گیا, فلاں ریفرنس سے کام ہو گیا, فلاں رشتے دار سے کام ہو گیا, فلاں گاڑی سے کام ہو گیا, میری ڈرائیونگ اسکلز احساسات دی, میرے کام احساسات ہے. اب بندہ جو ہے کیا ہے, مولا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا, اب یا تو اپنے آپ کو یا لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرتے, شرک کو برداشت نہیں کرتا. کیونکہ ایک بندہ جب شادی کرتا ہے, وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی کے بارے میں کہے, غیر کسی مرد کے بارے میں کوئی اس کا تعلق ہو. کوئی بندہ اب یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کا تعلق کسی سے ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا ہے, کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو مرد ہے, شوہر ہے, وہ کسی دوسری عورت کے بارے میں کرے بات. تو انسان ہو کے انسان کو پیدا نہیں کرا, اور انسان ہو کے اپنا شریک برداشت نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنا شریک کیسا برداشت کرتے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں ہر گناہوں کو بخش دیتا ہوں, شرکوں نے بخش دو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر گناہوں کو بخش دوں گا, زمین آسمان کے برابر جتنے گناہوں کو بخش دوں گا, مگر جو مجھ پر بہتان باندھا گیا ہے شرک, میں اس کو جھوٹا بہتان ہے شرک, میں اس کو نہیں بخشوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء,
وما یشرک باللہ فقد افتروا اسما عظیما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو بہتان مجھ پر باندھا گیا میں اس کو نہیں بخشتا ہوں، کیونکہ میں ان سب سے پاک صاف ہوں. میں ان سب سے پاک صاف ہوں کہ میرا کوئی شریک نہیں. تو ہمیں یہ ایمان نہیں آ رہا، ہمارے اندر یہ بے ایمانی کیوں آ رہی؟ ہمارے اندر یہ دنیا آ گئی، مخلوق کا بھروسہ آ گیا، مخلوق کی حاجت روائی بن آ گئی. تو پہلے گندگی کو ہم نکالیں گے تو ہمارے اندر جو ہے نا، ہمارے اندر پاکی ہوگی، صفائی ہوگی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 13. اور یاد رکھو جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے. اب اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام کے جو بیٹے کو نصیحت ہے وہ نصیحت کو یہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. تو شرک کون سا ہے؟ یہ ظاہری شرک نہیں ہے، یہ دل میں جو بت بیٹھ گئے ہیں ہمارے لیے کیا ہے. اب ہم ظاہری مسلمان تو کوئی شرک نہیں کرتا، ظاہری مسلمان کوئی شرک نہیں کرتا، مگر جو دل میں بت بیٹھ گئے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ظاہری طور پر تو سامنے بتوں کو نہیں رکھ رہے ہیں، ظاہر سے تو ہم بتوں کو ہٹا دیے، مگر ہمارا دل میں کیا ہے؟ ہم مخلوق کے بت جو ہے نا رکھ لیے کہ اس سے میں پلتا ہوں، اس سے میں پلتا ہوں، اس سے میں پلتا ہوں، اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ میرا رازق ہے. پیسوں کا بت ہے یا نوکری کا بت ہے یا دوستوں کا بت ہے یا رشتہ داروں کا بت ہے، صلاحیتوں کا بت ہے، ان گنت بت ہمارے اندر ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک بڑا ظلم ہے. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ شرک کا سب سے بڑا گناہ. تو یہ شرک ہمارے اندر جو آ گیا، یہ ہمارے اندر جو میں آ گئی ہر معاملے میں، ہمارے اندر جو انا آ گئی، یہ انا کو نکالنا ہے. یہ انا کیسے نکلے گی؟ یہ انا جب علم دین حاصل کریں گے، اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کے غلاموں کی صحبت اختیار کریں گے، تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ اندر کا جو زنگ ہے، اندر کی گندگی نکلے. کیونکہ یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کیا کیوں ہے؟ کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں، آپ آخر الزمان نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا جو آپ لے کے آئے تھے، وہ مشن جو ہے نا کنٹینیو کرنے والے علماء کرام ہوں گے. وہ علماء کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے. تو اولیاء اللہ کیا ہے؟ یہ ہمارے قلبی ڈاکٹرز، یہ ہمارے قلبی ڈاکٹرز رہتے ہیں، یہ ہمارے قلب کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. قلب کو جو غذا چاہیے، روحانی غذا، وہ غذا ہمیں اولیاء اللہ کے ذریعے ہمیں ملتی. تو ان کی محفلوں کے، کیونکہ ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بڑا ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جس پر تیرا غضب ہو. تو ہم مانگ رہے ہیں روز کس کا؟ ان کا راستہ جس پر اللہ کا انعام ہوا. وہ انعام والے کون ہیں؟ انعام والے کون ہیں؟ صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، نبیین ہے. تو ان کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں. تو ان کا راستہ مانگ رہے تو ہمیں ان کی غلامی میں آنا پڑتا. ان کی غلامی میں آئے تو ہمارے اندر جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ہمارے اندر ہزاروں بیماریاں، دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، ہمارے اندر جو بیماریاں، وہ بیماریاں ہم نکال سکیں. وہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے، وہ بیماری نکالیں. کہ یہ شرک کے ساتھ بندہ مر گیا تو یہ بہت بڑا ظلم کرا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ گناہ کو بخشتا بھی نہیں، بولو ہر گناہ کو بخش دیتا ہوں، مگر یہ گناہ کو نہیں، کیونکہ یہ ایمان کا فاسق ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا. تو جب شرک کرتا بندہ تو کیا چاہیے اس کو؟ بندہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس آتا، اولیاء اللہ کے پاس بیعت کرتا، اولیاء اللہ کے پاس بیعت کیا کرتا؟ توبہ کی بیعت کرتا. توبہ کی بیعت کرتا کیا ہے؟ توبہ کرتا بندہ سے، توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، گناہوں پہ توبہ، شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، تمام نافرمانیوں سے توبہ کرتا. تو توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو جو ہے نا قبول کریں گے، اور بندہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند. اب توبہ کی مثال دیکھتے ہیں ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ تقریباً 20 سال سے توبہ کرتا تھا، مگر اس کی توبہ ایسی تھی، توبہ پہ قائم نہیں رہتا تھا. توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توبہ توڑ دیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا. مطلب اس کی توبہ میں استقامت نہیں تھی. توبہ میں استقامت ضروری ہے. توبہ کرتا تھا مگر توڑ دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ جو میرا بندہ ہے یہ توبہ کرتا، توبہ کو توڑ دیتا، اس کو جا کے کہو موسیٰ کہ میں اس سے جو نا بہت سخت ناراض ہوں، اس کو ذرا جا کے انفارم کر دو. موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام جا کے اس کو بولے اے بندے، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سے سخت ناراض ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے.
اب وہ بندہ جب یہ سنتا ہے بڑا غمگین ہو جاتا وہ یہ امت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ ہے، تو بہت غمگین ہو جاتا انہیں، اتنا غمگین ہو جاتا کہ بیابانوں میں بڑی دور نکل جاتا، بہت دور نکل جاتا۔ اب اس کا معاملہ کیا تھا، 20 سال سے ایسا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو فرمایا میں سخت ناراض ہوں۔ ابھی جب دور نکل جاتا ایک جگہ جا کے کھڑتا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا، کیا مناجات کرتا، اے رب العالمین تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے تکلیف دی؟ پہلی جو مناجات انہیں کرتا، مولا تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تیرے کو تکلیف دی مولا، مطلب تیری رحمت تو ہے نا مولا، یہ سوال کر رہا مولا سے، مولا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ مولا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا تیری نگاہ رحمت بندوں پہ نہیں رہی؟ اب بندہ ایک سوال کر رہا، مناجات کر رہا مولا سے، پھر سوال کر رہا مولا میرا گناہ کیا تیرے عفو درگزری سے بڑھ گیا مولا؟ میرے گناہ تو بہت ہے مولا، مگر کیا یہ گناہ یا کیا کوئی گناہ تیری عفو درگزری سے بڑھ گیا مولا؟ اب یہ بندہ مناجات کر رہا اور پھر بندہ مولا سے کہتا مولا تو تو کریم ہے نا مولا، میں تو بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم نوازی پہ غالب آ گیا مولا؟ اب یہ گناہ گار ہے، گناہ کو تھوڑا مگر مولا کو منا رہا، مولا کو اپنی توحید، مولا کی توحید جو ہے بیان کر رہا، پھر کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اگر تو اپنی رحمت سے ہم کو محروم کر دے، گناہ گاروں کو محروم کر دے، مولا کس دروازے پر ہم جائیں مولا؟ اگر تو اپنی رحمت سے ہمیں دور فرما دے تو ہم کس دروازے پہ کھٹکھٹائیں مولا؟ کس دروازے پر جا کے ہم مانگیں مولا اگر تو ہی دور کر دے؟ پھر بندہ کہتا ہے اے رب اگر تیری بخشش جاتی رہی مولا اور تو نے میرے لیے عذاب لکھ ہی دیا مولا، میرے لیے عذاب ہے مولا، میرے عذاب رہ گیا تو تو مولا ایک کام کر، تمام گناہ گاروں کا عذاب میرے کو دے دے مولا، تمام گناہ گاروں کا عذاب دے دے، میں ان پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہوں، میں ان پر اپنی جان قربان کر دیتا ہوں مولا، تو یہ تمام گناہ گاروں کا، تو مولا کو منا رہا ہے، مولا کو کہہ رہا مولا تیری رحمت ختم ہو گئی کیا مولا؟ میرے گناہ نے تیری کو تکلیف دی مولا؟ کیا تیری بخشش کے دروازے ختم ہو گئے مولا؟ کیا میرا گناہ مولا بڑھ گیا مولا تیری عفو درگزری سے مولا؟ مولا اگر تو رحمت سے دور کر دیا مولا تو ہم کس دروازے پہ جائیں مولا؟ تو مولا تو کام کر مولا، تو پورے گناہ گاروں کا مولا جو عذاب ہے میرے کو دے دے مولا، تاکہ میں ان پر جو ہے اپنی جان قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اس کی ادا، اتنی عاجزی پسند آئی، اتنی محبوب آئی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اے موسیٰ وہ میرے فلاں بندے کو جا کر کہہ دو اس نے میرے جو ہے نا کمال قدرت کو پہچان لیا، اس نے میرے عفو درگزری کی حقیقت کو پہچان لیا، اس کو جا کر کہو اگر اس کے گناہ زمین بھر کے برابر بھی ہے تو بھی میں اس کو بخشنے کے لیے تیار، میں اس کو سارے گناہ بخش دیا اس کے۔ تو بندہ کیا ہے وہاں پر، کیا ہے گناہ کر کے بندہ تھا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا توبہ کرا، اپنی مناجات پیش کرا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، تمام گناہ اس کے بخش دی۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے اندر کیا ہے، ہم ظاہری، ہماری توبہ کیا ہے، کلوں پہ مار لینا توبہ سمجھ، توبہ کیا ہے ندامت ہے، توبہ کیا ہے پلٹنا ہے، توبہ کیا ہے بندہ اپنی جو ہے نا مولا کے سامنے اپنی غلط میں کو رکھتا، مولا یہ میں ایسا کرا ایسا کرا، مولا کیا ہے توبہ رکھ کے مولا سے پوچھتا، مولا کو بتاتا، مولا میرے اپنے غلطیاں مولا کے سامنے رکھتا، مولا میں یہ غلطی کرا یہ غلطی کرا یہ کرا، ظاہری یہ غلطی کرا باطنی یہ غلطی کرا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ پسند ہے، جب اللہ بندہ توبہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، بندے کی توبہ، تو ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں توبہ کیا دیا گیا، ہمیں 250 مرتبہ استغفار دیا گیا۔ ایک بندہ کیا ہے، ایک تو پہلے صالحین کی توبہ رہتی، صدیقین کی بھی توبہ رہتی، شہداء کی بھی توبہ رہتی۔ اب ہم کیا ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں 250 مرتبہ توبہ کیا، تو ایک توبہ کیا رہتی مسلمان کی توبہ رہتی، ایک تو بندے کو معلوم نہیں رہتا توبہ کرنا ہے بلکہ، ایک تو بندے کو احساس ہی نہیں رہتا، اللہ ہمیں حفاظت کرے، ایک تو اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم شرک میں مبتلا ہے یا کفر میں مبتلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اولیاء اللہ کی محفل سے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کفر ہے شرک ہے، ہمارا دل ناپاک، تو دل کی ناپاکی سے پہلے احساس ہونا ہے کہ ہمارا دل ناپاک ہو تو پھر احساس ہوتا، ناپاکی کا احساس ہو تو پھر توبہ کرتا پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کر پا لیتے، دل ہمارا پھر پاک ہو جاتا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی، جو گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو آواز پسند ہے، جب گناہ گار بندہ توبہ کر کے جو آواز نکالتا ہے وہ آواز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ آواز پسند ہے، تو گناہ گار توبہ کے وقت وہ آواز نکالتا، مولا سے جو مناجات پیش کرتا، مولا کو جو مناتا، گڑ گڑاتا، روزہ عاجزی پیش کرتا، اپنی محتاجی کا اعلان کرتا، گواہی دیتا اپنی محتاجی کا، اللہ تعالیٰ کو وہ آواز بہت پسند ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب بندہ مولا کو پکارتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سے، اے بندے مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے،
مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے، میں نے تیرا مقام، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تیرا مقام اپنے خاص فرشتوں کے برابر کر دیا، میں تیرے دائیں بھی ہوں، میں تیرے بائیں بھی ہوں، میں تیرے اوپر بھی ہوں، میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتوں کو کہتے اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا۔ توبہ کرنے والے کی آواز اللہ کو پسند ہے، اور توبہ کرے گا بندہ مرنے دم تک گھر گھر کے نعرے سے پہلے تک، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ مگر شرک میں ہم چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں تو رسوائی ہوئی آخرت میں بھی ہماری رسوائی، کیونکہ ایمان والوں کی جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بخش۔ عمل میں کچھ کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، عفو درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے ہمیں بخشنے کے لیے، مگر ایمان ہی نہیں ہے اور ہمارے اندر ہزاروں عمل ہم لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی ہم ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اس لیے بار بار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین خاتمہ کرے۔ تو ہمیں توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے؟ توبہ کرنے والے۔ تو یہ ایمان والا توبہ بھی کرتا، ایمان والا مولا کو مناتا، ایمان والا کیا ہے؟ ہمیشہ مولا سے جو ہے مناجات پیش کرتا، مولا کی جو ہے اپنی غلطیوں کا اظہار کر کے مولا کو منا لیتا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ ایمان والوں کی صفت بتاتے ہیں، ایمان والوں کی جو سچے ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112 112۔ سچے ایمان والوں کے اوصاف تو یہ ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ اب ایمان والوں کے اوصاف، ایمان جس کے اندر، اب ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ اوصاف ہے نہیں، مطلب کنسسٹنٹلی عمل میں لگے ہوئے۔ ایمان والوں کا عمل کیا ہے؟ پہلی تو کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، توبہ بھی کرتے ہو لوگ، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے، اور اے پیغمبر ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے محبوب، یہ جو بندے ہیں جو ریگولرلی توبہ، پہلے کیا رکھے یہاں پر ایمان والوں کے اوصاف، یہ مومنوں کی سب سے پہلے اوصاف توبہ کرنے والے، سب سے پہلے توبہ ہے، تو کیونکہ توبہ ایمان کی اصل ہے۔ توبہ ایمان، توبہ کیا کرتی ہے؟ بندے کا جو سخت دل ہے، جو اکڑے ہوا دل ہے، جو ناپاک دل ہے، وہ ناپاک دل کو پاک کر دیتا توبہ۔ وہ جو وہاں پر جنگلی جھاڑ ہے، کفر کے، شرک کے، ناپاک درخت ہے، وہ ناپاک درخت کو ہرا بھرا کر دیتا توبہ۔ تو توبہ ضروری ہے، توبہ لازم ہے۔ توبہ کیا ہے؟ ایمان کی اصل ہے۔ توبہ بندے عاجزی کا اعلان کر رہا مولا کے سامنے، اپنے جو نا نافرمانیوں کا اعلان کرا، مولا یہ نافرمانیاں میں کرا، مجھے معاف کر دے۔ مولا بندے کو منا رہا، مولا اللہ کو، بندہ مولا کو منا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوصاف سب سے پہلے کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں کی سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کے بعد پھر دوسری چیزیں ہیں۔ تو ایمان والوں کے اوصاف کیا بتایا رہے ہیں؟ توبہ کرتا بندہ، اب توبہ کے بعد عبادت کرنے والا رہتا، اللہ کی حمد کرنے والا، پھر روزہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، پھر نیکیوں کا حکم دے رہا، برائی سے روکنے والا، اور اللہ تعالیٰ جو حدود رکھے اس کی حفاظت کرنے والا۔ اور اے پیغمبر ان کو سنا دو مومنوں کو خوشخبری۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ کامیابی سنا دو کہ میں راضی ہوں ان سے، دنیا میں بھی ان کو نوازوں گا اور آخرت میں بھی نوازوں گا۔ تو بات کیا ہے؟ ہمارے اندر جو باطنی ناپاکی ہے پہلے ہمیں نکالنا ہے توبہ سے، اور بار بار توبہ کرنا ہے، مرے دم تک توبہ کرنا ہے، کیونکہ شیطان ایمان کا چور ہے، شیطان خل پہ بیٹھا ہوا ہمارے، وہ موقع دیکھتا کب اس کے اندر شرک ڈالوں، کب اس کے اندر کفر ڈالوں، کب اس کے اندر دل کو ناپاک کروں۔ ہماری ناپاکی کا انہیں ارادہ کرتا، انہیں ناپاکی کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آتی تو شیطان بھی اپنی بات رکھتا۔ تو جو ناپاکی کو پہچاننا ہے، وہ ناپاکی کو پہچانیں گے، شیطان علم دین آئے گا تو شیطان کی پہچانی بھی ہوگی، علم دین آئے گا تو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، دین کی پہچان بھی ہے، دوستوں کی پہچان ہے دین میں، دشمنوں کی پہچان ہے دین میں، شیطان کی پہچان نہیں ملتی۔ جب پہچانیں گے تو انہیں بھاگ جاتا، پہچانیں گے تو پھر وسوسے نہیں ڈالتا۔ وسوسہ کیا ہے؟ وہ ناپاکی ڈال رہا ہمارے اندر۔ وسوسہ کیا ہے؟ جب وہ ناپاکی ڈالتا تو ہمارا دل ناپاک ہو جاتا، ہم نہیں پہچانے شیطان کی طرف سے، تو ہم کیا ہے؟ ہمارا عمل دین کے خلاف ہو جاتا۔ تو یہ توبہ ضروری ہے، توبہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند؟ توبہ، اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھ رہے ہیں توبہ کرنے والے کی جو آواز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو۔ اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بخش دوں گا۔ فرشتوں کو فرما رہے ہیں اے فرشتوں اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس کو بخش دیا، میں اس کو بخش دیا کیونکہ اس نے توبہ کی، اس کی آواز مجھے پسند ہے، اس کی عاجزی میرے کو پسند ہے۔ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث شریف روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طمع تنگ دستی ہے اور قناعت مالداری ہے. طمع تنگ دستی. اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے طمع نہیں کرتا اور قناعت کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے، مخلوق سے بے نیاز کرتے. اب طمع کیا ہے؟ طمع انسان کے اندر طمع کیا کہتے ہیں؟ ہرس کو کہتے ہیں. جو لالچ ہوتی ہے، جو چیزوں کی خواہشات ہوتی ہے، جو چیزوں کی ہوس ہوتی ہے، یہ تنگ دستی آپ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تنگ دستی ہے، انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان بولتا تنگی ہے میرے اندر، مال بھی ہے مگر تنگی ہے، ہر چیز ہے مگر برکتیں نہیں ہے. تو تنگی کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی اصل کیا ہے کہ اندر انسان کی طمع ہے، یعنی تنگ لالچ ہے چیزوں کی، ہرس ہے اس کے اندر، خواہش ہے چیزوں کی. اللہ تعالیٰ فرمایا میں حاجت روا ہوں، میں خواہش روا نہیں. تو بندہ کیا کر رہا؟ حاجتیں کے علاوہ خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوا، خواہشوں کو معبود بنا لیا، خواہشوں کو معبود بنا لیا، خواہشوں کو پیچھے لگ گیا. اب یہ خواہشوں کو جب پیچھے لگ گیا، ہر بندے کی اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرتے، جس کی جتنی اس کی ضرورت ہے نا اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتے. کوئی مالدار ہو یا غریب ہو، غریب کی جتنی حاجت ہے غریب کو اتنا دیتے، مالدار کی جتنی حاجت ہے مالدار کو اتنا دیتے. ہمیں دکھتا ہے کہ اس کو زیادہ ملا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ان سب چیزوں کا. اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا. جیسا ایک ماں کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال کے بچے کو کتنی روٹی دینا ہے، ایک 10 سال کے بچے کو کتنی روٹی، ایک ماں کو پتہ ہے، ماں کو ایک مقدار پتہ ہے کہ اس کو جو ہے نا چھوٹی دینا، آدھی روٹی دینا ہے، اس کو 2 روٹی دینا ہے. شوہر کو ایک عورت کو پتہ ہے اس کے شوہر کو کتنی روٹی چاہیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، خالق کائنات، اس کو معلوم ہے کس کو کتنی ضرورت ہے. تو ہم مولا سے جب قناعت کریں گے، ایمان آئے گا تو ہم اللہ سے راضی رہیں گے. مگر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصل تنگ دستی کیا ہے، اصل تنگی کیا ہے، اصل فقیری کیا ہے؟ اصل فقیری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر طمع ہے، یعنی ہرس ہے کسی چیز کی، لالچ ہے ہمارے اندر، لالچ ہے، خوف ہے اور خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مخلوق سے امیدیں ہیں، یہ اصل جو ہے نا فقیری ہے، اصل تنگ دستی. اور قناعت مالداری ہے. مال زیادہ ہونا مالداری نہیں ہے، قناعت مالداری ہے. مطلب بندہ جو ہے نا جو اللہ اس کو دیے اس پہ راضی ہے، سیٹسفائی ہونا اس کے اندر، اس کو ہو چیز یا نہ ہو مولا سے راضی ہونے، یہ اصل مالداری ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور انعام کیا ہے قناعت والوں کا؟ جو قناعت کو اختیار کر لیتا، یعنی اللہ سے راضی رہتا جو کچھ ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا. یعنی لوگوں کے پاس ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کے پاس جو ہے نا ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے، اس کے پاس اچھی پوزیشنس ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، اس سے بے نیاز ہو گیا بندہ. تو یہ اس کا انعام ملتا، اس کو اس سے بے نیازی اختیار کر لیتا بندہ. تو قناعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے، اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے، لوگوں سے بے پرواہ کیا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں بناتے، اس کو اس کے پاس جا کر جو ہے نا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس کا رزق ایسا دیتے اللہ تعالیٰ، اس کے پاس رزق جو ہے نا رزق کے باکرامت آتا، کیونکہ انہیں قناعت کیا، اللہ سے راضی رہا، جو ملا اس پہ راضی رہا اور لوگوں سے بے نیاز ہو گیا. لوگوں کے پاس جو ہے اس کے پاس نظر نہیں، لوگوں کے پاس اس کا یقین ہے کہ یہ اس کے پاس اللہ کی ہے، میرے پاس بھی اللہ ہے، میرے پاس بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، اس کے پاس بھی دیا ہوا اللہ تعالیٰ. تو اس سے اس کے پاس جو ملک ہے اس سے راضی ہونے اللہ تعالیٰ سے، اس کے پاس جو ملک ہے اس کے ساتھ اس سے بھی راضی ہے. تو اس سے جب راضی ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ مخلوق سے بے نیاز کر دیتے اس کو. تو مخلوق سے بے نیازی کا ہونا ہے، مخلوق کے محتاج نہیں بننا ہے، تو مولا سے راضی رہنا، مولا جو دیے اس پہ راضی رہنا، اس پہ قناعت کرنا، اس پہ خوش رہنا، اس پہ صبر کرنا جو دیے، اور ناشکری پناہ نہیں کرنا. اس میں ناشکری پناہ کرے تو اللہ تعالیٰ حیث و نعمت بھی چھین لیتے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 16-19. لقمان نے یہ کہا اپنے بیٹے سے، اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں ہو یا زمین میں چھپا ہو، تو اللہ اس کو قیامت کے دن حاضر کر دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوٹے سے چھوٹا عمل تم کر لو، رائے کے دانے کے برابر، رائے کے دانے سے کمپیریزن ہوا، رائے کا دانہ بہت چھوٹا رہتا، اس کے اتنا بھی عمل ہمارا ہو، کسی پتھر کے اندر یا آسمان یا زمین میں چھپا ہوا ہو. ہم کوئی عمل چھپا کے کرے یا ظاہری کرے، مطلب اچھا عمل دو قسم کے، ایک ایمان کے ساتھ، ایک بغیر ایمان کے ساتھ، ایک لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دوں گا، قیامت کے دن حاضر کر دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں باریک سے باریک. تو ہم دیکھیں ہمارا عمل کس کے لیے، ہمارا اندر لوگوں کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر ہمارا عمل مخلوق کے لیے ہے تو ہم مخلوق کے عمل کیا ہوا؟ اور ریاکاری ہوگی. ریاکاری کیا ہے؟ شرک بتایا گیا، شرک کو برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو یہ عمل کو اللہ تعالیٰ اوپن بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے.
اگر ہمارا عمل لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے. اللہ کے لیے عمل ہوگا تو اس کی جزا دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے عمل نہیں ہوگا تو اس کی جو نا سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں باخبر ہوں ہر چیز. تم چھوٹے سے چھوٹا عمل کر رہے ہیں، تمہارا ظاہری عمل سے بھی باخبر ہوں، تمہارے باطنی عمل سے بھی باخبر ہوں. باریک بین اور باخبر ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنا باریکی سے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جانتے ہیں. تو ایسا ہمارا مالک ہے، ہماری ہر کام سے جو نا اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کی جو نا ہر چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ہر چیز سے وہ واقف ہے، ہماری ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز جانتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل دیکھیں، ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کر رہے ہیں، بڑے سے عمل ہو رہے ہیں، ہر عمل کی خبر اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم چھپا کے کریں تو بھی جانتا، ہم چھپا کے نہیں کریں تو بھی جانتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا عمل ہے تو پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں بھی چھپا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے تو انعام بھی دیتے اللہ تعالیٰ اچھا کرے یا سزا بھی دیتے اگر برا کرے. اور آگے فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، بیٹا نماز کی پابندی کر لو اور لوگوں کو اچھے کاموں کرنے کا حکم دو. پہلے نماز کی پابندی کرو، پہلے خود تم عمل کرو نماز کا، خود نماز قائم کرو، پھر اس کے بعد لوگوں کو اچھے کاموں کرنے کے حکم دو اور بری باتوں سے روکو، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. نماز پڑھنا، لوگوں کو اچھی بات بولنا، برائیوں سے روکنا، یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے. اور مصیبت جو بڑے اس پر صبر کرنا. مصیبت کیا ہے پڑتی؟ جب دین کی بات کرتی تو مصیبتیں آتی، تکلیفیں ہوتی، کیونکہ نیکی کی دعوت دے رہی. لوگ کوئی قبول کرتے، کوئی نہیں قبول کرتے، کوئی موٹیویٹ کرتے، کوئی ڈی موٹیویٹ کرتے. تو مصیبتیں آتی، تکلیفیں آتی تھی، لوگ جو چاہے بک دیتے. تو یہ مصیبتیں آتی جب تم نیکی کرو گے، جب تم دین پر رہو گے، جب تم ثابت قدمی اختیار کرو گے تو مصیبت پہ رہو گے، مگر تم صبر کرنا بلا شبہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ کام ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لقمان علیہ السلام کی نصیحت کیا ہے؟ اپنے گال مت پھیلاؤ، مطلب اپنے چہرے لوگوں سے نہیں پھیر لو، اچھی طرح ان سے گفتگو کرو اور زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو. اور اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. فخر کب کون کرتا؟ جو خود پسند نہیں میں رہتا، خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتا انہیں اکڑ کے چلتا، خود اپنے آپ کو جو مالک سمجھتا انہیں اکڑ کے چلتا، خود اپنے آپ کو رازق سمجھتا، بہتر سمجھتا، لوگوں سے انہیں اکڑ چلتا. تو یہ خود پسند ہی اللہ کو پسند نہیں، عاجزی اللہ کو پسند. لوگوں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو بندہ، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر ایمان ہو، اس کے اندر یقین ہو، اس کے جو ہے نا اکڑ کے نہیں چلنا. اور آگے فرماتے ہیں اور اپنی چال میں اعتدال رکھ اور اپنی آواز پست رکھ، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی. اپنی چال جو چلن ہے جو ہے نا اس میں اعتدال ہو، اس میں بیلنس ہو، زیادہ سلو بھی نہیں، زیادہ تیز بھی نہیں، اس میں اعتدال ہو اور آواز کو پست رکھو، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی. تو آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھے؟ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں لگا دیا. پوری کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنائے. پوری کائنات کی مخلوق، سورج کو ہمارے لیے، چاند کو ہمارے لیے، آسمانوں کو ہمارے لیے، سمندروں کو ہمارے لیے، پرندوں کو ہمارے لیے، جانوروں کو ہمارے لیے، ہر جانور ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بنا گیا. اللہ تعالیٰ بول رہے اوپر جو کچھ آسمان کی مخلوق ہے تمہارے کام میں لگا دیا، زمین کی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہارے کام میں لگا دی اور تم پر اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمت پوری کر دی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے بعض لوگ ایسے علم نہیں ہیں ان کے پاس، ہدایت ان کو نہیں ملی، روشن کتاب سے جو ہے نا ہدایت حاصل نہیں کرے، سمجھے نہیں روشن کتاب کو، ایسے لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے. مطلب جھگڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے میں نعمتیں دیا، وہ جھگڑ رہے ہیں کیا؟ یہ نعمتیں میں اپنی طرف سے کما لیا بول رہے. مخلوق آج انسان یہ کر رہا نا، اللہ تعالیٰ نعمتیں، اللہ تعالیٰ بار بار بول رہے ہیں نعمتیں میری طرف سے میں دیا، اس کا اقرار کرو، اس کی تصدیق کرو. اور انسان کیا بول رہا ہے آج؟ ہم کیا بول رہے ہیں آج؟ یہ میں کر لیا بول رہے ہیں، یہ میں کو اللہ تعالیٰ کے جو نا مقابل میں لا لیے، میں اللہ تعالیٰ کے مقابل میں لا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم نہ رہنے کی وجہ سے، دیکھو علم نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہے؟ علم نہ رہنے کی وجہ سے ہم جھگڑالو ہو جاتے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے بارے میں جھگڑنا کیا ہے؟
اللہ حاجت روا بولنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم مخلوق کو حاجت روا بنا لیں. انہیں بھی میری پرورش کرتا ہے، اس سے بھی میں پل رہا ہوں، دوستوں سے بھی پل رہا ہوں، پیسوں سے بھی پل رہا ہوں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، خواہشوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، بینک بیلنس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، پراپرٹیوں کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی ہم معبود بنا لیے، اللہ کے علاوہ بھی ہم اپنا مقصد بنا لیے. جب اللہ کے علاوہ ہمارا مقصد ہو گیا تو ہمارا معبود ہو گیا، ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے، اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. ہم بول رہے اس سے میں پل رہا ہوں، بول رہے اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بغیر علم کے کیا ہے میرے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے میرے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے میں ان کے لیے لگا دیا. تو ہر چیز ہماری فرمانبرداری میں لگ گئی. سورج کو ہمارے لیے لگا دیے روشنی کے لیے، چاند کو ہمارے لیے لگا دیے، بادلوں کو ہمارے لیے لگا دیے، جو ہے نا سمندروں کو ہمارے لیے پیدا کر دیے. ہر چیز غور و فکر کرے تو ہمارے لیے جو ہے نا اس کا سائیکل دیکھے تو ہمارے لیے. انسان کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم پھر بھی ہم جو ہے نا نہیں دیکھ رہے نشانیاں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم نشانیوں والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے. نشانیاں والے کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہوتے. اولیاء اللہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نشانیاں، سب سے پہلے کام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ امت کو نشانیاں بتاتے. کائنات کا ذرہ ذرہ نشانی، آسمان میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں، ہمارے اندر جو ہے نا یہ عالم صغیر، چھوٹا عالم بولتے اولیاء اللہ کو. ہمارے اندر چھوٹا عالم بسا ہوا ہے، اتنا چھوٹا عالم، پوری کائنات ہمارے اندر بسی ہوئی. ایک عالم کبیر ہے، ایک عالم صغیر ہے، ہمارے اندر چھوٹا عالم ہے. ابھی چھوٹے عالم کا ہمارے اندر غور و فکر کرے تو ہمارے اندر نشانیاں ہی نشانیاں. تو نشانیاں ہم دیکھیں گے تو ہمارے ہم جو ہے نا ذات تک پہنچتے ہیں ہم نشانیوں کو دیکھنے سے. تو نشانیاں دکھنے والوں کی صحبت میں تو نشانیاں ملتے. نشانیاں جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی، آسمان کی نشانیاں، زمین کی نشانیاں، تو ہمیں اقرار کریں گے نعمتیں جو بھی اللہ کی طرف سے. جب یہ اقرار کریں گے ہم جھگڑا کرنے والوں میں نہیں رہیں. تو ہم یہ دیکھیں، ہم یہ تصدیق کریں گے کہ یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو یہ کیا ہے؟ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو تو ان کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ ہمیشہ جو ہے نا اعلان فرماتا ہے کہ اے انسان، جو مال تجھے گمراہ کرے، گمراہ کرنے والا جو زیادہ مال ہے اس سے جو ہے نا کفایت کرنے والا تھوڑا مال بہتر ہے. جو گمراہ کرنے والا زیادہ مال ہے، زیادہ مال جو گمراہ کر دے، اس سے بہتر تو وہ مال ہے جو تھوڑا مال تیرے لیے جو کافی ہو جائے، جو تیری ضرورت پوری کر دے. مطلب انسان کیا ہے؟ مال کے پیچھے لگا ہے. انسان کیا ہے؟ مال کی محبت اس کے اندر ہے. انسان کیا ہے؟ مال کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ کوئی چھوٹی گھر میں کوئی پرابلم آ جائے، پیسہ لگے، کہیں بیماری میں پیسہ لگے، کہیں گاڑی میں پیسہ لگے، کہیں جو ہے نا فائنس میں پیسہ لگے، کہیں جو ہے نا اپنے گھر کے خرچوں میں، کرایہ دینے میں، کہیں جو ہے نا بل پیمنٹ میں، کہیں کسی کے ادھار قرضہ واپس کرنے میں جب پیسے جاتے تو انسان پریشان ہو جاتا. مال کی محبت اس کے اندر اس کو بے چینی ہوتی ہے امانتوں کو ادا کرنے میں. تو یہ بے چینی کیا ہے؟ مال سے محبت ہے، مال کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے سمجھ رہا. تو یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جو ہے نا فرشتے کو مقرر کرے، وہ فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ انسان کہ تو جو مال کمایا، یہ گمراہ کرنے والا جو مال ہے اس سے بہتر تو وہ مال بہتر ہے جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہے. تو زیادہ مال جو تجھے گمراہ کر دے اس سے بہتر وہ مال ہے جو تیرے لیے کافی ہے، تھوڑا مال جو تجھے کافی ہے. تو تھوڑے مال سے اگر ہماری ضرورت پوری ہو جا رہی وہ بہتر ہے مال سے جو زیادہ مال سے ہم گمراہ ہو جا رہے ہیں. گمراہ کیا ہو رہے؟ ہم مال کو معبود بنا لے رہے، مال کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے سمجھ رہے، مال سے ہماری عزت سمجھ رہے، مال سے ہماری ذلت سمجھ رہے. مال نہیں ہے تو ذلت سمجھ رہے، مال ہے تو عزت سمجھ رہے. تو عزت ذلت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پر ہم کیا سمجھ رہے؟ عزت ذلت ہم مال سے سمجھ رہے. تو یہ ہمارے اندر بیماری ہے، ہمارے اندر بے ایمانی ہے، ہمارے اندر ہرس ہے، ہمارے اندر لالچ ہے، ہمارا نفس جو ہے نا بے ایمان ہو گیا، ہمارا جو ہے نا نفس ناپاک ہو گیا. تو تزکیہ نفس کا ضروری ہے. تزکیہ نفس ہوگا اور اللہ کے پاس آئیں گے، نشانیاں دیکھیں گے، تزکیہ نفس ہوگا، دل ناپاک دل پاک ہوگا تو ہمارا تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس ہوگا تو دنیا کی محبت دل سے نکلی. دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال سے جو محبت ہے، جو چیزوں سے محبت ہے، جو چیز جب چلی آتی ہے جو ہے نا بے چینی ہے، وہ جو محبت ہمارے اندر ہے وہ محبت نکلے گی. قرآن سے آگے بات پڑھتے ہیں، سورہ فجر آیت نمبر 14 to 20 15 to 20 30.
لیکن انسان کا عجب حال ہے جب اس کا پروردگار اس طرح اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت اور نعمت بخشتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. اب انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو جب میں دیتا ہوں نوازتا ہوں نعمتیں دیتا ہوں بخشتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں, خوش ہو کے بولتا ہوں زبانی میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما میں ان کو عجیب حال ہے اس کا, اس کو میں آزماتا ہوں نعمت دیتا ہوں اس کو اور اس کو جو ہے نا عزت دیتا ہوں. دو چیزیں بتائیں نعمت اور عزت. اب بندہ آج فی زمانہ کیا اس کو عزت کا طلبگار ہے, نفس کا عزت کا طلبگار, ہر کام میں گئے میرے کو عزت کی روٹی ہونا بولتا, عزت ہونا میرے کو, لوگ عزت دینا, لوگ میرے سامنے آگے آنا, میرے سامنے جھک جانا, میری واہواہی کرنا, میری تعریف ہونا, میری مذمت ہونا, یہ عزت کا طلبگار ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو میں دیتا ہوں چیزاں, عزت بھی دیتا ہوں نعمت بھی دیتا ہوں, انہیں بولتا کہ میرے پروردگار کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جب وہ اس دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو شکایت کرتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں اس کو دوسری طریقے سے میں جو ہے نا آزماتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں اس کو روزی تنگ کر دیتا ہوں, روزی ٹائٹ ہو جاتا مسئلہ, اس کا پیسے زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی. ایک چیز آتی اس کا مال ایک آتا مگر دوسرے کام میں لگ جاتا ہوں, اس کا ٹھہرتا ہی نہیں پیسہ, ادھر ادھر لگ جاتا پیسہ, دنیا کے کاموں میں لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانا اس کو جب تنگی اس کی روزی تنگی کر دیتا ہوں شکایت کرتا ہے اور کہتا پھرتا کیا میرے پروردگار نے, اب جھگڑ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پہ الزام دے رہا, خود اس کی وجہ سے, اس کے اعمال کی وجہ سے, خود اس کی بے ایمانی کی وجہ سے, خود اس کی جو ہے نا حرص کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تنگی دے دی. اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں رہنے کی وجہ سے, قناعت نہیں کرنے کی وجہ سے, بے صبری کی وجہ سے, خواہشاتوں کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی تنگ کر دی. جب روزی تنگ کر دی لوگوں کو بولتا پھر کیا بول رہا میرا پروردگار میرے کو جو ہے نا ذلیل کر دی. خود انہیں اس کی ذلت کا جو ہے نا ریزن ہے مگر وہ کیا بول رہا میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. تو دو طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے. اب ہمارے اندر ایمان اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب دیں گے نعمتیں بھی آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا کیا ہے نعمتیں عزت بھی آئیں گی, تو ہم بولیں گے یہ نعمتیں یہ عزت یہ میرے مولا کی طرف سے, یہ عزت کا مالک یہ نعمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ, یہ میرے پاس امانتیں ہیں, اللہ ہی عزت کا مالک ہے, اللہ ہی ذلت کا مالک اللہ کی طرف, تو ہم خوش ہوں گے. اور جب چیز چلی جائے گی ایمان اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم مولا سے راضی گے, مولا کی جس تھی مولا لے لیا, مولا کی جس تھی مولا لے لیا, تو یہ میرا کچھ تھا ہی نہیں, جب میرا کچھ تھا ہی نہیں تو پریشان نہیں ہوتے. اب پریشانی کیوں آ رہی, بلیم گیم کیوں کر رہے ہیں ہم, انہیں کر دیا انہیں کر دیا, میرا رب میرے کو ذلیل کر دیا. یہ بلیم گیم اس لیے ہو رہی ہے ہمارے اندر ایمان نہیں, ہمارا دل ناپاک, ہمارا دل پاک نہیں. پاک نہیں رہنے کی وجہ سے ہم خیانت نہیں کر رہے, پاک نہیں رہنے کی وجہ سے ہم راضی نہیں رہ رہے, پاک نہیں رہنے کی وجہ سے خواہشوں کے پیچھے لگ رہے, پاک نہیں رہنے کی وجہ سے ہم کیا بلیم گیم میں لگے ہوئے, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں لگے ہوئے اور ہمارے زبان سے ناشکری نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں. اب وجہ کیا ہے, وہ کیوں ایسا ناراضگی اظہار کر رہا, کیوں ایسا بے ایمانی کر رہا, کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پہلا ریزن بولے یتیموں کی خاطر نہیں کرتے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے, اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے, اور مال سے بے حد محبت کرتے. چار علامتیں اللہ تعالیٰ بتایا اس کہ یہ جو ناشکری کر رہا ہے, بے ایمانی اس کے اندر آ گئی, خیانت نہیں کر رہا ہے, یہ شرک میں لگا ہے, اس کی وجہ یہ ہے یہ کیا کرتے ہیں یتیموں کی خاطر نہیں کرتے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے, مال جو ہے نا ہڑپ لیتے, اور مال سے بہت محبت ہے, مطلب اتنی محبت ہے. تو جب مال سے محبت ہوگی, دیکھو مال سے محبت ہے, مال سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. مال کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر وہ مال اللہ کے لیے لگ رہا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اگر وہ اللہ کی ناراضگی میں لگ رہا تو وہ ہم پر عذاب ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے ہمارے اندر مال سے محبت ہے یا مال سے جو ہے نا اللہ سے محبت ہے. ہم ہر کام میں مال کو ترجیح دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دے رہے ہیں. دیکھنا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دے رہے ہیں تو مبارک ایمان والے, اگر مال کو ترجیح دے رہے ہیں, مال کو امپورٹنس دے رہے ہیں ہر کام میں, نماز میں بھی جا رہے ہیں تو مال کا خیال آ رہا, روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو مال کا خیال آ رہا, سجدوں میں بھی رکوع میں بھی ہے تو مال کا خیال آ رہا, عبادتوں میں بھی ہے تو مال کا خیال آ رہا, ذکر میں بھی ہے مال کا خیال آ رہا, تو ہمارے اندر مال کی محبت. ہمارا خیال کیا ہونا, ہمارا خیال صرف مولا ہونا, لا الہ الا اللہ ہمارا خیال ہونا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال ہونا. تو خیال ہمارا درست ہوگا, ہمارا جو ہے نا ایمان درست ہوگا تو ہمارا خیال بھی درست ہوگا, کیونکہ ہمارا حاجت روا جب یہ آ جائے گا, ایمان آ جائے گا تو بندہ ہر حال میں راضی ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مال سے محبت کرنے والے, یتیموں کا مال کھانے والے, وراثت کو جو ہے سمیٹنے والے ہیں, ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے مسکینوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن رکھو جب زمین توڑ پھوڑ کر ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار رونق افروز ہوگا اور فرشتے
تو اللہ تعالیٰ فرما رہی سن رکھو، جب قیامت آ جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تمہارا پروردگار رونق افروز ہوگا اور فرشتے صف باندھ کر آمجود ہوں گے، اور جس دن دوزخ حاضر کی جائے گی، جس دن انسان غفلت سے چونکے گا، لیکن اس وقت چونکنا کیا فائدہ دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے، انسان جو غفلت ہے وہاں غفلت کا یہاں پر جو نا نافرمانی کرا، انہیں غفلت میں رہے گا، وہاں پر انہیں چونکے گا، انہیں پریشان ہو جائے گا، انہیں پچھتائے گا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا پچھتانا اس وقت کیا فائدہ دے گا؟ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ابھی حیات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے، اب اگر ہم عمل کر لیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، ایمان کے تحت ہمارا عمل کر لیں گے، عمل کو عمل صالح کر لیں گے، تو ہمیں پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر ہمارے اندر بیماری ہے، دنیا کی محبت ہمارے اندر ہے، یہ دنیا کی محبت لے کے ہم مرنے کے بعد کیا آگے دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم وہاں پر بھی جو نا پریشان ہوئیں گے کہ ہم چونک جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ وہ جو سین ہے وہاں پر قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر وہ چونکے گا، لیکن اس کا وقت، اس کا چونکنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہمارا فائدہ جب ہم چونکنا جب فائدہ نہیں گا، اللہ حفاظت کرے، اللہ سے دعا کرے ہم یہاں پر بھی سکون میں رہیں، آخرت میں بھی سکون میں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو ہمارے جو نا دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اس دن وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھیجے ہوتے۔ اب وہ قیامت کے دن کیا کہے گا وہ بندہ جو زندگی غفلت میں گزارا، ناشکری میں گزارا، خیانت نہیں کرا، اللہ سے راضی نہیں رہتا، جو رزق دیا اس میں خوش نہیں تھا، مخلوق کا محتاج بننے والا تھا، دنیا کی محبت تھی، شرک میں لگے ہوا تھا، وہ کہے گا کاش میں دنیا میں کچھ عمل کر لیتا، کچھ نیک عمل کر لیتا تو آج بھی یہ نوبت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس دن اللہ گنہگاروں کو ایسی سزا دے گا اس جیسی سزا کسی نے نہ دی ہوگی، اور ان کو اس طرح جکڑے گا کہ اس جیسا کسی نے نہ جگڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بہت بری سزا دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوف دلا رہے ہیں بندوں کہ دیکھو میں اگر جو نافرمانی کریں گے، میری ناشکری کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو میں کیا کروں گا؟ اس کو بہت بری سزا، ایسی سزا جو کسی کو نہیں ملی، کسی نے نہ دیے ہوئے، ایسی سزا دوں گا۔ اور اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والا بنا، ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو اٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، چلو تم اللہ سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی۔ اور اللہ ان سے فرمائے گا میرے خاص بندوں میں جامل اور میری جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا نوازیں گے؟ ایمان والوں کو قیامت کے دن انعام کیا دیں گے؟ ان کو کہیں گے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف چلو، تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی، مطلب بندہ بھی اللہ سے مطمئن رہتا، اللہ بھی اس کو انعام کیا دیں گے، اللہ بھی اس سے مطمئن رہتا۔ تو یہ توحید ہے، بندہ بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ انعام کیا دیں گے، اللہ بھی اس سے راضی رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے خوش رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس کی ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بھی نوازیں گے، دنیا میں تو نوازیں گے، قیامت میں بھی نوازیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے۔ ہمارے اندر جب یقین آئے گا تو ہم کیا ہے؟ ہم مولا کے غلام بنیں گے، ہم مولا کی نوکری کریں گے، مولا کی محبت ہمارے اندر ہوگی۔ اب ہمارے اندر ایمان کیا ہے؟ ہمارے اندر پیسوں پر ایمان ہے، ہمارے اندر دنیا پر ایمان ہے، ہمارے اندر رشتہ داروں پر ایمان ہے، ہمارے اندر بینک بیلنس پر ایمان ہے، ہمارے اندر جو نا ریفرنسوں پہ ایمان ہو گیا ہمارا۔ اس لیے ہم بار بار ہمارے پاس کچھ مصیبتیں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بار بار ان کی طرف رجوع ہوتے، ہم ان کی طرف کیا رجوع ہوتے کہ کسی کی پرابلم آ گئی رشتہ دار پہ رجوع ہوتے، ہم مولا سے رجوع نہیں ہوتے، مولا سے رجوع نہیں ہوتے، اپنی توبہ پر مولا رجوع کیا کرنا ہے؟ اپنی توبہ کرنا ہے مولا سے، مولا یہ غلطی ہو گئی میرے سے، مولا اس میں میری مدد فرما۔ تو مخلوق کی طرف رجوع کیوں ہو رہا؟ ہمارے اندر مخلوق کی حاجت روائی پر، ہمارے اندر مخلوق کا بھروسہ ہے، کہ بھروسے کی وجہ سے کیا ہے؟ بھروسے کی وجہ سے ہم بے ایمان ہو گئے، بے ایمانی کی وجہ سے ہم مخلوق کی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ بے ایمانی جب نکل جائے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا ہم رجوع ہوئیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو آپ کو ایک پتھر دکھا، پتھر پر لکھا ہوا تھا مجھے جو نا اٹھا کے مجھے پلٹا کے پڑھو، مجھے اس پہ لکھا ہوا تھا پتھر پہ مجھے جو ہے نا پلٹا کے پڑھو۔ تو ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ نے پتھر ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا تھا مجھے پلٹا کے پڑھو، اور وہ پتھر پلٹا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارے پاس جو علم ہے تم اس پر ہی عمل نہیں کرتے، تو جس چیز کا علم تمہارے پاس علم ہی ہے تو اس کی طلب میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ مطلب تمہارے پاس جو علم ہے اس کی جو نا عمل میں نہیں لگے، اس کا ہی عمل تم نہیں کر رہے، ہے سو علم کا عمل نہیں کر رہی، اور جو علم تم
جو جانتے ہی نہیں، جو چیز کا علم ہی نہیں ہے، تم اس کی طلب میں لگے ہوئے. اب اس کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم کے مطابق عمل کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم آیا کہ اللہ حاجت روا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھ رہا، اس کے مطابق روزہ رکھ رہا، اس کے متعلق جو نا حج کر رہا، صدقات کر رہا، کوشش کر رہا بندہ، اللہ تعالیٰ یہ عمل جو علم کے مطابق رہا اس کی برکت کی وجہ سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنا علم عطا کرتے، مزید اپنی پہچان عطا کرتے، مزید اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کرتے، مزید دین کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے. مگر شرط کیا ہے؟ بیسک جو علم ہے اس پر پہلے عمل ہونا. علم کے مطابق جو علم آیا پہلے اس کے پاس عمل ہوگا تو وہ علم کی بھی حفاظت ہوگی، عمل کی بھی حفاظت ہوگی، عمل بھی عمل صالح بنے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جو عمل کنسسٹنٹ ہو، جو عمل صالح ہو، جو عمل ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ عمل پسند ہے. تو اخلاص کب آئے گا؟ ایمان بیسک ریکوائرمنٹ اخلاص کے لیے. آخر میں اللہ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی مولا، کوتاہیاں ہو گئی مولا، اسے درگزر فرما دے مولا. اور اس میں جو تیرے منشا کے خلاف ہوا اسے توبہ کرتے معاف فرما مولا، آئندہ تیرے منشا کی عزت کرنے والا بنا مولا. اس میں جو کہا گیا سنا گیا مولا، بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما مولا. ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے مولا، درگزر فرما مولا، عفو درگزر فرما واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.